تھا تو 5 40 کتنے ہو گئے 200. یعنی تم نے 100 کا کہا ہے تو میں 200 دوں گا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں تم اس کا توڑ پہلے بتاؤ. تو میں آپ کے سامنے امام اہل سنت کا پیش کرتا ہوں سوال اور اس کا جواب. سوال تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ثبوت دیں جی میلاد شریف کا. کہاں لکھا ہے؟ قرآن سے دیں، حدیث سے دیں، اس میں تھا کسی امام کا ہی قول بتا دیں. اگر نہیں بتا سکتے تو میلاد کرنا چھوڑ دیں. سوال میں یہ تھا کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ رجوع کر لیں، چھوڑ دیں اس عمل کو. حضرت الجواب، وہابیہ کو 200 روپے انعام. شروع یہاں سے کیا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اللہ نے فرمایا نا قرآن میں. اب آل حضرت نے یہاں دلیل کیا تھی؟ اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں تو 40 روپے انعام. یعنی رسول اللہ کی جو ولادت ہے، پہلے وہ کہیں کہ یہ نعمت نہیں ہے، وہ ایکسپٹ کریں اس بات کو. اب کون کرے کہ رسول اللہ کی ولادت نعمت نہیں ہے؟ اللہ. اور یہ جو میلاد کی محفل ہے یہ اس نعمت کا جو اللہ نے عطا کی اس کا چرچا نہیں ہے. اب رسول اللہ کا ہم بات کر رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو یہ اس نعمت کا جو اللہ نے عطا کی یہ اس کا چرچا نہیں ہے محفل میلاد، تو 40 روپے انعام. دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کی عظمت والے دنوں میں سے نہیں یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں تو 40 روپے انعام. یہ جواب ہم سب کو آنے چاہیے. ہم سے ویسے مجھے کبھی کسی سوال نہیں کیا، لیکن کبھی کوئی کر دے کسی جگہ بیٹھ کے تو کہیں دیکھیں نا جی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہم. اب محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ اب تیسرا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تم فرما دو کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ. اب اللہ کی جو رحمت ہے اس کا فضل ہے، اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور رحمت نہیں یا مجلس میلاد اس فضل اور رحمت کی خوشی نہیں تو 40 روپے انعام. 40 3 ٹائم 120 ہو گئے 4. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کتاب رضویہ 29ویں جلد ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے وہ منع کرے اس سے باز رہو. اگر وہابیہ ثبوت دے دیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کرنے کو منع فرمایا گیا ہے تو 40 روپے انعام. اللہ. جو رسول دے وہ لے لو، جسے منع کرے وہ. تو اب اگر رسول اللہ منع فرما دیتے اس سے، یا قرآن اللہ میں کہیں قرآن منع فرماتا ہے کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے، رسول اللہ منع کر دیتے، تو جب منع جو چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مباح ہے، وہ جائز ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کھانا ہم سارے کھاتے ہیں نا، شرعی حیثیت کھانے کی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کھانا کھانا مباح ہے. انٹل اس سچویشن میں آپ چلے جائیں کہ آپ بالکل ہی آپ مرنے والے ہیں تو اب وہاں پر فرض ہو جائے گا اپنی جان اپنے بچانی ہے. ریگولر کنڈیشن میں آپ کسی سے پوچھنا یہ سنت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ بریانی شریف کھا رہے ہیں تو یہ فرض ہے، کیا ہے؟ یہ واجب ہے. قرآن سے دلیل دیں، رسول اللہ سے دلیل دیں کہ یہ واجب ہے کھانا. قرآن کی کوئی آیت پڑھیں کہ کھانا کھانا واجب ہے، مباح ہے، کھائیں. تو اس لیے جس چیز سے منع نہیں کیا گیا، آج نے یہ چاروں چیزیں بیان کر کے
کہہ دیا جس سے منع نہیں کیا گیا تو وہ چیز جائز ہے. اور یہ چاروں آیتیں پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، اس سے میلاد کی محفل کو اعلیٰ حضرت نے اس کا ثبوت دیا ہے. پانچویں بھی چیز فرمائی ہے تاکہ 200 روپے پورے ہو جائے. فرمایا اہل حدیث کی کانفرنس اور اس میں سیکٹری وغیرہ مقرر کرنا اور بنانا، بڑے بڑے سالانہ جلسے اور اہل حدیث کا اخبار چھاپنا اور اس کی پیش کی قیمت لینا اور رد ائمہ میں کتابیں چھاپنا اور حیت مروجہ میں مدرسے بنانا، جو مدرسے ہیں اس کو بنانا اور ان میں تنخواہ دار مدرسین رکھنا، پھر سہمائی ششمائی سالانہ امتحان ہونا، ان میں پاس کے نمبر ٹھہرانا، کتنے نمبر ملیں گے تو پاس ہوگا، اور بہت سی چیزیں مثال دی ہیں. یہ کہیں قرآن میں ثابت ہے، اس کا ثبوت ہے یا حدیث میں اس کے ثبوت ہے تو 40 روپے اور تو کل 200. اس کے بعد سے لے کے آج تک ان میں سے کسی بھی اعلیٰ حضرت کی جو مار ہے اس کا جواب نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا ہے. سمپل اور ایزی رول اعلیٰ حضرت نے عوام الناس کے لیے بتا دی ہیں. فتاوی رضویہ میں اس کے اندر موجود ہے. Municipal تحقیق 200 روپے that comes out to be $1,800 today. ماشاءاللہ. Still 1800. پھر اب دیکھ لیں چلے 18 اب 18 ملین بھی کہہ دیں کو اسے دینا پڑے گا آپ کو. تو اس کے برخلاف وہ اگر کوئی بھی دلیل پیش نہیں کر سکتا. اور اسی چیز سے ہم اظہار کرتے ہیں کہ یہ ساری محافل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور محبت میں سجائی جاتی ہے. اور اس کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ہی دیا ہے. امام علیہ السلام فتاوی رضویہ میں ایک اور سوال ہے اسی آگے جلد میں کہ ایمان کے بعد سب سے بہترین عمل اعلیٰ عمل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو قرآن میں ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ نے اپنے محبوب کی وہ شانیں بیان فرمائی ہیں اور اس پہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس رسول کی خوب تعظیم کرو، خوب توقیر کرو. تو فرمایا ایمان کے بعد افضل ترین امر رسول اللہ کی تعظیم اور توقیر ہے. اور یہ تو قرآن سے استدلال کیا ہے اور نثر میں بتایا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے نظم میں، شعر میں. کیسے؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، حکم پر نہیں کہا، کس پر کہا؟ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اے علی تو نماز چھوڑ دے، نماز تم نے نہیں پڑھنی. رسول اللہ آرام فرما رہے، نیند پر نماز. اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے، جو کہ اسی نیند پر اور حفظ جان تو جان ہے فروز غرر کی ہے. تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. بشر کی جو بس میں ہے وہ تو کر چکے تھے. یعنی جان سب سے بچانی سب سے بڑا فرض ہے. صدیق اکبر تو قربان کر چکے تھے اپنی طرف سے، اور اس کے بعد نماز کتنا بڑا فرض ہے وہ بھی عصر کی صلاۃ الوسطیٰ، لیکن مولا کا نام چھوڑ چکے تھے. تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی. تو سب چیزوں کا جو نچوڑ ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے. اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ سورہ کاف کے اندر آخری چیز میں ذکر کرتا ہوں، آخر میں چلے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو لے آئیں۔ یہاں پر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور اسی بات کو آگے جا کر شیخ موقع عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کلمات ربی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک، تو ایک کلمات ربی سے کیا مراد ہے؟ وہ ختم نہیں ہوں گے۔ بعض مفسرین نے اسی مقام پر اللہ کی حمد و ثنا بھی ذکر کی کہ وہ ختم نہیں ہوگی، لکھنے بیٹھ جائیں۔ لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ تفسیر بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی تفسیر ہم قرآن سے دیکھیں گے پہلے۔ پھر وہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، حد سے کسی کام میں بڑھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، دین میں بھی حد سے نہ بڑھو۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ وہاں کیا تھا؟ کلمات ربی، یہاں کیا تھا؟ کلمہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کلمہ۔ تو آپ فرماتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے اعظم کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، یعنی اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا کلمہ ہے، بلکہ جتنے کلمات ربی کا موجزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس نور پیکر کو تصویر فرمایا، تو فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کوئی کرنا چاہے، لکھنا چاہے، تو اگر سمندروں کے سمندر سے ہی ختم ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے والدین سے زیادہ کرتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عبدالوہاب بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سادات کرام یہاں موجود ہیں، اور قبلہ قادری صاحب الحمدللہ جلوہ گر ہیں، یہ ساری برکتیں رحمتیں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ اللہ یہ محافل، یہ موقع ہم کو بار بار نصیب فرمائے، جہاں پہ اللہ کی بات ہو، رسول اللہ کی بات ہو، یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج کی محفل ہماری کتنی محفلوں کا کفارہ ہو جائے، ایک کلمہ کہا ہوا یہاں پر اللہ اس کے رسول کے لیے قبول ہو جائے، ہم سب کی بخشش ہو جائے، آمین، بے شک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان محافل کو، ان گھروں کو، ان مقامات کو آباد رکھے، شاد رکھے، ان دلوں کو آباد رکھے جن میں یہ محبت ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آنا اپنی برکات میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں دینوں تھوڑا بولتے ہیں، تھوڑا سارے کو بولا کریں، ماشاء اللہ تیاری کر کے ہیں انشاءاللہ۔